حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی اور وہ ابن اللہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو جناب رسول اللہ کے کمالات کی تو انتہا کیا ہے، تو بات پھر ابن اللہ سے بھی آگے جانی تھی۔ تو رسول اکرم نے خود وہاں بند باندھا اور بار بار آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور واقعی آپ کے میلاد کا تذکرہ عین توحید کا تذکرہ ہے، یہ شرک کا تذکرہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی بدعت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے مختلف خواتین کا تذکرہ فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ماؤں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن پاک میں میرے رب کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ تو آج تو ہم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ کی اگر اتنی شان ہے تو جناب آمنہ کی کتنی شان ہوگی، آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، اور میرا رب خود کتنی الفت رکھتا ہے انبیاء کی ماؤں کے ساتھ کہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جس پتھر پہ چلتی رہی ہیں، میرے رب نے اسے شاعر اللہ قرار دیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے وحی کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ اب یہاں مفسرین نے وحی کے لفظ کے کئی معنی کیے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی آپ معنی کر لیں وہ معنی ہے، اصل لفظ تو وہی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ آیا تو ہے نا، کچھ آیا تو ہے نا، تو وہی یہی آیا خاتون کی طرف ہے، ہاں ایک خاتون کی طرف۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو میرا رب وحی فرما سکتا ہے، تو پھر جناب حسنین کریمین کا بھی تو کوئی مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، اور ان کی والدہ تو خود سیدہ خاتون جنت ہیں، تو میرا رب انہیں بھی تو مقامات عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ساری خواتین کے اوپر منتخب فرمایا اور فضیلت بخشی ہے، اور جناب زاہرہ وہ ہیں جنہیں میرے رب نے مریم پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا عین سنت الہیہ ہے، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ آج ہم اس سنت میں شامل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حالات کیا تھے جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے چلی ہیں۔ تو سارے سیرت نگاروں نے اتفاق کیا کہ قحط کا زمانہ تھا، خشک سالی ہے، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، درخت خشک ہو گئے، سوکھ گئے، اناج غائب ہو گیا، جانوروں تک کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، انسانوں کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، اونٹنی بالکل ڈھانچہ بن چکی ہے۔ اب ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قبلہ تنولی صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم کو 4 سال تک پالا ہے۔ یار حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم کو پالنا تھا، گھر کے حالات یہ اونٹنی چلنے کے قابل نہیں ہے، اور طبعی دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، بالکل اناج ختم ہو چکا ہے، اس کیفیت میں آقا وہاں تشریف لے گئے۔ تو ہمیں ماننا ہوگا، اور خوش عقیدگی یہ ہے کہ جناب حلیمہ نے نہیں رسول اکرم کو پالا، رسول اکرم نے جناب حلیمہ کو پالا ہے، رسول اکرم کے جانے سے برکتیں ہوئی ہیں۔ میرے ڈاکٹر رب صاحب آپ نے تاریخی واقعے کو بیان کرنے کی ترتیب درست کر دی ہے۔ نہیں یہی درست ہے، کائنات میں آقا جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں آقا ہی کی برکتوں سے میرے رب نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ جناب عبداللہ کو نعمت میسر آئی، جناب آمنہ کو میسر آئی، جناب ابو طالب کو میسر آئی، حضرت فاطمہ بنت اسد کو میسر آئی، حتیٰ کہ چند لمحوں کے لیے، اور آج کے وقت کے مطابق اگر میں اندازاً یہ کہوں صرف 30 منٹ کے لیے میرے آقا معبد کے گھر رکے تھے، تو آج تاریخ کا وہ سنہری حصہ بن گئے ہیں۔ تو میرے آقا نے وہاں وہ بکری پہ جب ہاتھ پھیرا تھا، میرے رب نے انہیں بھی، یہ اللہ کی حکمت ہے قبلہ، میرے آقا وہیں تشریف لے گئے ہیں جہاں زمانہ پہلے لکھتا ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، پینے کو بھی کچھ نہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ میرے آقا کے جانے ہی سے میرے رب نے یہ ساری رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ان حالات میں جناب حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، اور پھر وہ موسم بہار آ گیا، خزاں نے بالآخر ختم ہونا ہے، اور جب حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں پھر میرے رب کی رحمت بھی زیادہ وسیع ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں تو عام رحمت، قرآن پاک نے تو بارش کو بھی رحمت قرار دیا ہے، یہاں بارش نہیں رحمت بن کے آئی، یہاں تو محمد رسول اللہ ہیں جو سر تپا مجسم رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو وہاں یہ ہوتا تھا بنو سعد قبیلہ سے جب وہ لوگ جاتی تھیں وہاں مکہ میں بچے لینے کے لیے، تو 10 خواتین کا گروہ ہوتا تھا، تو 10 خواتین میں پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بھی چلیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، اور دوسری خواتین کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، وہ آگے گزر گئیں، جناب حلیمہ پیچھے رہ گئیں۔ یہاں بھی مورخ کو مغالطہ ہو گیا، اور اس نے یہ لکھ دیا کہ حلیمہ کو دیتا کوئی نہیں تھا،
اور جناب محمد رسول اللہ کو لیتا کوئی نہیں تھا، تو ان حالات میں جا کے سمجھوتا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لمحے پہ حلیمہ کو سعدیہ بنانا تھا، یہ اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ میرے رب کی بھی تو کوئی ترتیب ہے نا، میرا رب بھی تو کوئی تدبیر کرتا ہے، ہم اپنی عقل ناقص سے ساری تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جناب حلیمہ سعدیہ جب وہاں پہنچتی ہیں تو سارے سیرت نگاروں نے چند اشعار لکھے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کو ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی تھی کہ یہ جو حلیمہ آئی ہے یہ ربانی انتظام ہے، یہ میرے رب کا انتظام ہے کہ حلیمہ نے یہاں اس کیفیت میں پہنچنا ہے۔ دیکھیں 8 سال میں قبلہ مکہ فتح ہو گیا، ہجرت کے 8 سال بعد، آج تک کوئی ایسا انقلاب جو صرف 8 سال میں آیا ہو۔ قطعاً نہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، حضرت اقبال کی وراثت کے امین بھی ہیں، آپ ہمیں بتائیے تاریخ انسانیت میں اتنا جلدی کوئی انقلاب آیا ہو؟ 8 سال میں صرف یہ انقلاب بپا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب 8 سال میں تو لفظ انقلاب کی سمجھ نہیں آتی قوم کو۔ بالکل صحیح، انقلاب آنا تو دور کی بات ہے، شاید آپ ایسی مثال نہ لا سکیں۔ پاکستان بننے میں 100 سال لگ گئے۔ بالکل صحیح، درست فرما رہے ہیں آپ۔ تو ربانی انتظام تھا جناب حلیمہ سعدیہ نے وہاں پہنچنا تھا، اونٹنی نے پیچھے رہنا تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ سارے بچوں نے نام نہاد سرداروں کے بچے چلے جانے تھے اور حقیقی سردار کا بچہ رہ جانا تھا، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ حلیمہ کو یہ ملنا ہے۔ تو چند اشعار میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں مجھے ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی، ان ابن آمنۃ الامین محمدہ خیر الانام و خیرت الاخیاری، کہ یہ جو آمینہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہیں جو امین بن کے آئے ہیں، کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے، ما ان لہو غیر الحلیمۃ مردع، حلیمہ کے سوا ان کو دودھ پلانے والی کوئی اور خاتون ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ نے انتظام کر کے بھیجا ہے۔ نعم الامینۃ ہی علی الابرار، اور اللہ رب العزت نے امین پہ انہیں امینہ بنا کے بھیجا ہے، اور ان سے بہتر کوئی امینہ نہیں ہو سکتی۔ مامونۃ من کل عیب فاحش ونقیۃ الاسواب والازرار، اللہ نے ہر عیب سے پاک کر کے انہیں بھیجا ہے۔ اگر رضائی ماں ہر عیب سے پاک ہے تو پھر نسبی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ لا تسلمنہ الی سواہا انہ امر و حکم جاء من الجبار، عبد المطلب سوائے حلیمہ کے محمد کسی اور کے سپرد نہیں کرنا، یہ جبار کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔